السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستوں، آج میں آپ کے لیے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ لایا ہوں جو اپنے دور کا بہت ہی پرہیزگار، عالم اور متقی شخص تھا، لیکن جب وہ حواس دنیا میں اور لالچ میں آیا تو اس کا بہت ہی بدترین انجام ہوا۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم جانتا تھا اور اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور ہر وقت اس شخص کے پاس 10 سے 12 ہزار طالب علموں کی تعداد موجود رہتی تھی۔ تو دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستوں، واقعہ اس طرح کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کی جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو اس قوم میں یہ شخص بالعم بن بورہ موجود تھا، جس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور وہ اس وقت کا عالم تھا۔ تو لوگ اس کے پاس چلے گئے اور انہوں نے اس سے التجا کی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی زور آور اور طاقتور لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ہم پہ یہاں قابض ہوں گے اور ہمیں ہمیں زمینوں سے نکال دیں گے، تو تم ان کے حق میں بد دعا کرو۔ تو یہ شخص کانپ اٹھا اور اس نے کہا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی جماعت میں مومنین اور فرشتے ہیں، میں ان کے لیے کیوں کر بد دعا کروں۔ جب اس کی قوم نے منت سماجت شروع کی اور بہت ہی آہوزاری کی تو اس نے یہ کہا کہ اچھا، مجھے کچھ وقت دو، میں پہلے استخارہ کروں گا، اگر مجھے اس میں اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا، ورنہ ہرگز بد دعا نہیں کروں گا۔ تو جب اس سے استخارہ کیا تو اس کو اس میں اجازت نہ ملی، اور اس نے اپنی قوم کو صاف جواب دے دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ جب اس کے بعد قوم نے پھر اس سے بہت زیادہ درخواست کی، اس کی منت سماجت کی، یہاں تک کہ اسے بہت بڑے تحائف، زمینیں اور اس طرح کی چیزیں اس کے نام کرنے کی جب لالچ دی تو یہ شخص لالچ کے جال میں پھنس گیا اور اس نے ان سے ہاں کر دی اور اپنی گدی کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل نکلا روانگی کے لیے۔ دوستو، اس کی گدی بھی راستے میں مڑ مڑ کر پیچھے کی طرف جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گوئی عطا فرمائی۔ اس نے کہا، اے بالعم، تیرا برا ہو، تو جانتا ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس نے اس کی کوئی نہ سنی، اور یہ ایسا نفس کی لالچ میں پھنسا، ایسا حرص و لالچ میں پھنسا کہ اس کو کوئی ہوش نہ رہی، اور یہ اس کو لے کر پہاڑی پر چلا گیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی، اور ایسا ہوا کہ جو بھی بد دعا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دی، وہ بد دعا اس کی قوم کی طرف پلٹ گئی۔ اس کے منہ سے الفاظ ہی الٹ نکلے، یعنی کہ اپنی قوم کو بد دعا دے رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دعا کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ اور پریشان ہوئے، چلائے اور اسے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہماری ہی قوم کو بد دعا دے رہے ہو۔ اس پر اس نے کہا کہ میری زبان میری قدرت میں نہیں ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور اس کی زبان نکل کر سینے پہ آ لٹک گری، اور اس پر اس نے آہوزاری شروع کر دی کہ تم لوگوں کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، میں غضب الہی کا شکار ہو گیا، اب میں دنیا کا نہیں رہا اور آخرت کا بھی نہیں رہا۔ لیکن ابھی بھی اس کے دل میں وہ لالچ اور طمع موجود تھا جو اس کو لوگوں نے پہلے کہا کہ ہم اس کو یہ چیزیں دیں گے۔ اس کی وجہ سے ابھی بھی اس لالچ اور طمع کی وجہ سے اس نے اپنی قوم کو ایک ترکیب بتائی کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو شکست دینا چاہتے ہو تو ایک ترکیب پہ عمل کرو، تم ہزاروں حسین اور خوبصورت لڑکیاں لو، انہیں تیار کر کے خوبصورت انداز میں ان کے لشکروں میں بھیجو، اگر ایک بھی شخص نے زنا کر لیا تو سمجھو کہ ان کو شکست ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے اس کی ترکیب پہ عمل کیا اور علاقے کی حسین ترین عورتوں کو اکٹھا کر کے ان کو خوبصورت تیار کر کے بناؤ سنگھار کر کے انہیں لشکر کے اندر بھیج دیا۔ اس لشکر کے اندر ایک رئیس زیادہ تھا جس کا ایک عورت کے اوپر دل فریفتہ ہو گیا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور انہیں کہا کہ کیا یہ عورت مجھ پہ حرام ہے یا حلال؟ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ تم پہ حرام ہے، دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ خدا کا غضب ہو۔ لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی، وہ ایسا شہوت کے غلبے میں آیا کہ وہ اس کو لے گیا اپنے خیمے میں اور اس کے ساتھ زنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور طاعون کی بیماری نے لشکر کو آ پکڑا، یہاں تک کہ 70,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بہت ہی گہرا اثر ہوا۔ تو دوستو، اس واقعے کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا کہ اور اے محبوب، انہیں ان کا آواز سناؤ، جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہ ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین میں پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے
تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تم نصیحت سناؤ کہیں یہ دھیان دیں۔ تو دوستو یہ بہت ہی سبق آموز بات ہے ہمارے لیے کہ اتنا بڑا عالم، ایسا شخص جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس قدر آیات کا علم دیا ہو کہ وہ عرش کو دیکھ لیتا ہو اور اس کی کوئی دعا قبول نہ ہو، رد نہ کی جاتی ہو، پھر بھی ایسا شخص جب ہم اپنی ہوس کا شکار ہوا اور دنیاوی لالچ اور تمام میں مبتلا ہوا تو اتنے بڑے مقام سے گرا کر اس کے لیے قرآن نے لفظ کتے کی زبان کا استعمال کیا اور اس کی زبان لٹک کے سینے پہ آ گری۔ تو دوستو یہ ایک بہت ہی سبق آموز ہمارے لیے سبق ہے کہ کتنا بھی انسان عالم، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار کچھ بھی ہو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہنا چاہیے اور اسے دنیاوی لالچ طمع سے دور رہنا چاہیے۔ اسے دنیاوی زندگی کی بڑھوتری کے لیے اپنی خواہشات اور اپنے نفس کے پیچھے چلنے سے اس کا مقام، مرتبہ، سب چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ یہ اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے۔ تو دوستو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس کا ریفرنس سورہ قرآن پاک کی آیات الاعراف میں میں نے سورہ الاعراف کی آیات میں سے اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے اور اس کا ریفرنس قرآن سے لیا ہے، اور یہ کنز الایمان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو لے کے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔